بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوڈے میری آج جمعہ ہے، جمعہ کی ٹاپک میری خدا نخواستہ دنیا میں تیسرے جنگ عظیم ہوتی ہے تو جیت کس کی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بائبل کا ذکر کہیں نہیں کیا، تو بائبل والے قوت آزما لیں، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل رہے گا۔ اور ویسے ہی ہندو کی والمیکی نے کتاب دی، وہاں بھی کوئی خدا کا نمائندہ نہیں دیا، نہ تو بائبل نمائندہ دیا کسی اللہ کا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں پیغمبر، انہوں نے نہیں دی، نہ اللہ نے دی، نہ جو وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں یہوہ وہ بھی نہیں دیا۔ تو آدمی کو صرف اللہ کے دین میں چانس ہے مغفرت کے لیے، جیسے حافظ قرآن اپنے آب و اجداد یا اہل و عیال یا خاندان کو کسی نہ کسی کو سفارش کر سکتا ہے قیامت کے دن، ویسے ہی حاجی بھی سفارش کر سکتا ہے جنت میں لے جانے کے لیے، بچانے کے لیے جہنم سے، سفارش اللہ قبول کرے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف واحد ہستی ہے، آپ سفارش کریں گے اللہ قبول کرے گا آپ کی دعا اور آپ کی جو ہے تمنا، آپ کی حاجت، اور آپ کا جو ہے اپنی امت کے لیے ریکمینڈ کرنا یا امت کے لیے جو ہے آپ اللہ سے کہنا کہ اللہ میری امت کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ بے شک آپ کو سنے گا۔ اور جہنم میں جتنے بھی شیطان کو مان کر چلے وہ چلے جائیں گے۔ میں یہ ذکر اس واسطے کر رہا ہوں تیسرے جنگ عظیم کی بات، ابھی کچھ دن پہلے سیریا میں اسرائیل نے حملہ کیا، ہزاروں مر گئے سنا، یا پھر ایران ہے، یہ 21 سنچری میں ضرور جو ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا ایران اور اسرائیل، یا پھر مڈل ایسٹ میں، یا پھر جو ہے کہیں نہ کہیں آگ پھیلے گی اور تیسری جنگ عظیم سامنے آئے گی۔ ہمارے مسلمان بھائی جو اہل سنت کے ہیں، پاکستان کا تھا وہ جلسہ نہیں معلوم یا ہندوستان کا، انہوں نے تبلیغی جماعت کو اور احمدی کو اور سب کو کافر کہہ دیا۔ میرے بھائی کافر کبھی نہیں کہنا۔ مجھے اچھا یاد ہے، یہی جمعہ تھا آج سے 21 سال پہلے، 96 کی مسجد میں میں نماز پڑھ رہا تھا، وہاں پر 97 ایئرس کی یا 93 ایئرس کی ایک عورت آئی بوڑھی اور کہنے لگی مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ امام صاحب نے کہا نہیں، میں جمعہ کے بعد جو ہے آپ کو شہادت کے لیے کہوں گا، تو آپ شہادت جو ہے جمعہ کے بعد لینا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے یہ سارے مصلی گواہ ہونے چاہیے جمعہ سے پہلے، اور اس نے جمعہ سے پہلے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ 93 یا 97 کی تھی۔ اب میرے مسلمان بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کافر ہے، خدا کے لیے ایسا کہنا چھوڑ دیں۔ ہمارے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے کہے، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ میں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ میں بات ہوئی تو آپ نے بتایا کہ کلمہ جو پڑھ لے کافی ہے کہا تھا، پھر اس کے بعد میں اعمال کی بات ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے آدمی کو گنجائش ہے حافظ بخشانے کی یا جو ہے حاجی بخشانے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شفاعت ہوگی، اور پھر سارے مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے والے ایک دوسرے مسلمان کو دعا کرتے ہیں، بغیر مسلمان کو دعا کرے کوئی بھی جو ہے میں نہیں سمجھتا دنیا میں ہے۔ تو اس طرح سے کسی کو کافر کہنے سے پہلے میرے بھائی اپنے آپ اپنے گریبان کو دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے سلام قول من رب رحیم وامتاز الیوم ایھا المجرمون۔ اللہ تعالیٰ سلامتی ہے ان کو کہہ رہا ہے جو جنت میں جانے والے، اور اے گنہگار تم ہٹ جاؤ۔ تو اس پہ ہمارے صحابہ بے ہوش ہو گئے تھے، صحابہ جو
اللہ نے جنت دے دی تھی ویسے بے ہوش ہو گئے تھے. تو میرے بھائی اگر سے قیام یعنی تمہارے پاس تم مرنے سے پہلے کوئی بھی مسلمان دوسرے کو کافر کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اگر تم مرنے سے پہلے شیطان آ کے تم کو بھٹکا دے, ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ بچا لے ہم سب مسلمانوں کو. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک ولی اللہ کو بار بار شیطان آ کے اکساتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دو. آخر میں وہ ہاتھ اٹھایا اور ان کی روح قبض ہو گئی. تو ہمارے علماء دین کہتے ہیں, ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ان کی وہ ولی اللہ کی جو ہے روح جب قبض ہوئی, ہاتھ اٹھا دیے تھے تو ان کی موت کفر میں ہوئی کہہ رہے. خیر یہ فیصلہ بھی اللہ کے ہاتھ ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں موت سے پہلے بھی انسان بھٹک سکتا ہے اور عمر کے آخری حصے میں بھی اسلام میں آ سکتا ہے. آج دیکھ لیں یوٹیوب پہ جا کر 85 سال کا, 92 سال کا, 97 ایئرس, 74, 75 ایسی عمر والے اسلام قبول کر رہے ہیں. آج دیکھ لیں آپ, خدا کے لیے کسی کو مت کہیں کافر کر کے. یہ بھی ایک جنگ عظیم ہے میری نظر میں, ایک دوسرے کو کافر کر لینا فتنہ ہے. یہ قیامت سے پہلے کا, اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے فتنے آنے سے پہلے تیزی سے عبادت کر لو, اللہ کے ہو جاؤ. اللہ کے ہو جانے میں بڑا فائدہ ہے. اب آپ دیکھ لیں احمدی, کبھی ان کو خلیفہ بھی کہہ لیتے ہیں, وہ پتہ نہیں وہ کیا بلا ہے, وہ احمد رسول کیا نام تھا اس کا, اللہ عالم. پھر جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی کا نام جوڑ دیتے ہیں شیعہ, جبکہ درود ہم مسلمان نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام اور آل اولاد کی دیتے ہیں. تو یہ جو محبتیں ہیں ہماری احمدی کی یا علی رضی اللہ عنہ کی, یہ ہم کو کیا دے گی سوچیں. اللہ تعالیٰ کے ہونا بہت بڑی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی سب سے بہترین ہستی اگر کہہ دیا, آپ ہر طرح سے ثابت کر دیے, تو آپ کے برابر کون ہو سکتا ہے جو ہم شیعہ بن کے یا پھر احمدی بن کے یا کھوجے بن کے وہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کی لا سکتے؟ کہاں سے لائیں گے؟ یہ بھی ایک شیطان ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. اب تیسرے جنگ عظیم کی جو بات ہو رہی ہے, اب آپ سوچ لیں مارمن ایک نام کا ایک جو ہے بک ہے یہاں وہ کہتا ہے 200 سال پہلے پرافٹ ہے امریکہ کے اندر. وہ بھی مذہب براڈ وے شو بھی ہے یہاں اس کا, امریکہ کے نیو یارک میں. اور وہ مارمن شو دیکھ کر کافی لوگ امپریس بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگ زبردستی سے جو ہے ان کے مذہب میں بھی داخل کرا رہے ہیں. تو انسان نفرت کے اعتبار سے اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے. اپنی انا, اپنی نفس, اپنی خواہش, اپنا جو ہے وہ جو مذہبی جو علم ہے اس کے بلبوتے پہ انسان سمجھ رہا کہ میں جنت پالوں گا اور میں اللہ کو جیت لوں گا, چاہے وہ کوئی مذہب کا کیوں نہ ہو. لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کو صرف سر جھکا دینا ہے جس طرح سے سارے پیغمبر جھکا دیے, ہم کو سب کتابوں کو ماننا ہے جس طرح سے سارے اللہ نے بھیجے. لیکن خاتم النبی کی کتاب قرآن ہے, اس حساب سے ہم جو ہے اگر سے سنی کہلاتے ہیں تو بھی ہم اللہ سے یہ مانگ سکتے ہیں اللہ مجھے جنت دے جہنم سے بچا, اور سارے مسلمانوں کی بھلائی کی بات کر سکتے ہیں ہم سب. اب چھوٹی چھوٹی جو جنگ عظیم میں جیسے سردار ہے, سکھزم ہے, یا پھر احمدی ہے, یا پھر مارمن ہے, یا پھر اور بھی بے شمار ایسی اس طرح سے دنیا میں زیادہ نام نہیں لیتا. لیکن یہ کیا فائدہ ہوگا یہ تھرڈ ورلڈ وار میں ان کو, یا تھرڈ ورلڈ وار میں کوئی بھی اگر کنٹری جیت جائے تو دنیا میں بچیں گے کتنے؟ انسان کو مارتا کیوں؟ انسان کو نفرت سے جو ہے ایک دوسرے کو کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ انسان کو جو ہے اپنا بھائی کیوں نہیں سمجھ رہا؟ ہم کیوں نہیں بچانا چاہتے انسانیت, ساری انسانیت کو؟ ہم کیوں نہیں دعا کرتے کہ اللہ ہمارے اوپر سے شیطان نکال لے؟ اب اس کا ہو گیا ہے اللہ, کیونکہ اللہ تو جو ہے فیصلے بھی بدلتا ہے ہر وقت. تو ہر وقت فیصلے بھی بدلتا ہے. جس طرح سے بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے والے ہیں فجر کی, اور اذان فجر نہیں کیا, اللہ تعالیٰ فیصلہ بدل دیا, حالانکہ دن اور رات سب ایک ساتھ ہے. بولا فیصلہ بدلا وہاں اللہ تعالیٰ, دن ہونے نہیں دیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان نہ دیے تب تک فیصلہ بدلا وہاں. اللہ تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک پہلے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ایک گروپ ایسا ہے جو ان میں بھی مومن ہے کرا اللہ تعالیٰ, تو ان کو معاف کیا پہلی دفعہ. بعد میں حد سے تجاوز کر گئے تو پھر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور کتابوں میں پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے بائبل میں بھی نہیں ہے اور اللہ نے بائبل کا ذکر قرآن میں کیا ہی نہیں. تو شعیب محمد صاحب جیسے جو ہے پیس ٹی وی والے یا کوئی کیوں نہ ہو بائبل والوں سے بات ہی نہ کرے کیونکہ کتاب ہی نہیں ہے ان کے پاس اور ایک خدا کا تصور بھی نہیں ہے. ان سے بات کر کے یہ فتنوں کا وقت ہے, اپنا وقت برباد کرنا ہے, وسوسے پیدا کر لینا ہے اور پھر نئے مسلمان کو کنفیوژن میں ڈالنا ہے. مسلمان کو مضبوط ہونے دیں, مسلمان کو کہیں کہ ان کے پاس کتاب ہی نہیں, کسی کے پاس کتاب نہیں ہے, صرف اللہ کی کتاب واحد ہے جو دنیا کے اندر اللہ کے پاس سے آئی ہے. وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہیں, 23 سال میں پوری اتری ہے اور پوری دنیا کو چیلنج ہے. اگر سے عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے یہودی یہ چاہے تو ہمارے جبریل علیہ السلام لے کر آ کے نہیں دیے بول کے بتا سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.